صاحب دی سلامتی واسطے نعرہ حیدری، دوبارہ دی شفا واسطے نعرہ حیدری، بلا مخدوم صاحب دی شفا واسطے نعرہ حیدری۔ حادثہ کر گیا تو 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ جشن ظہور نور حضرت حجت ولی عصر امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وسلم، آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ مبارک رات ہے، شب قدر، اور ایک عظیم الشان یوم ہے یہ۔ جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نور کو کامل کیا۔ جیسے غدیر میں دین کامل ہوا، ویسے آج کے دن نور کامل ہوا۔ نور علی نور، اس کو اللہ نے قرآن میں اس آیت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اور آپ کی جو تاریخ نکلتی ہے علم عادات سے، وہ لفظ نور سے نکلتی ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو آپ کا سن پیدائش ہجری ہے وہ نور میں چھپا ہوا ہے۔ نون کے 50، واو کے 6 اور رے کے 256 آپ کی دنیا میں آمد کی تاریخ ہے، سن ہے۔ اور یہ بھی عید دوبالا ہو جاتی ہے کہ جسے مبارکباد دے رہے ہیں وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ کسی بھی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہیں اور غیب میں ہیں، اور غیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اتنے دن سے ہیں، یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی اللہ مستقبل میں اپنا کوئی عظیم کام پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کی تمہید پہلے کرتا ہے۔ اسی لیے اختتام امامت کا اس طرح ہونا تھا کہ 12واں جب آئے تو وہ پردہ غیب میں جائے۔ اس لیے پہلے سے اس نے سینکڑوں چیزیں ایسی بنائیں کہ جن کو کروڑوں برس پہلے بنایا تھا اور انہیں غیب میں ڈال دیا، اور صرف آپ کو لفظ دے دیا، آیت بنا کے اپنے پیغمبر پہ اتار دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس پر ایمان رکھنا اور ایمان لانا، اور انکار کرو گے تو کفر واقع ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمر مقرر نہیں کر سکتا فرشتوں کی،
بس اسی طرح سمجھا دیا جاتا ہے کہ آدم کی خلقت سے اتنے ہزار برس پہلے نہ کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ کون سا فرشتہ ہے جس پر مسلمانوں کو یقین نہ ہو؟ یقین نہ کریں تو کفر واقع ہو جائے، اور سب غیب ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ مشہور اتنے ہیں کہ لگتا ہے جیسے دیکھی ہوئی چیز پر یقین کر رہے ہیں۔ ادھر آپ کی زبان سے لفظ جبریل نکلا، کسی نے نہیں دیکھا لیکن یقین آ جاتا ہے بھائی جبریل ہیں، نام وجود کی دلیل ہے۔ میکائیل کہا، اسرائیل کہا، ملک الموت، یعنی جتنے بھی فرشتے مشہور ہیں سب کے نام لوگوں کو یاد ہیں، لیکن سب غیب ہے، غیب۔ اسی طرح اللہ نے 4 پیغمبروں کو زندہ رکھا اور ان کو طولانی عمر عطا کی، تاکہ جب 5واں آئے تو یقین آ جائے کہ جس طرح خضر حیات ہیں، جس طرح الیاس حیات ہیں، جس طرح جناب ادریس اور جناب عیسیٰ زندہ ہیں۔ مثال رکھ دی، پورا سورہ اتار دیا، سورہ کہف، کہ وہ 7 زندہ ہیں، انہیں اب تک موت واقع نہیں ہوئی اور اسی دنیا میں ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا اصحاب کہف کو، کسی نے نہیں دیکھا خضر کو سوا معصوم کے، کسی نے نہیں دیکھا جناب الیاس کو، جناب ادریس کو، جناب عیسیٰ کو، اور اس کے بعد بھی آج ہم کو یقین ہے کہ یہ پیغمبر موجود ہیں۔ تو یہ تو ولی عصر سے پہلے سے زندہ ہیں، تو ان کی طولانی عمر پہ اگر کوئی چاہے تو بحث کرے کیسے زندہ ہیں۔ جیسے وہ زندہ ہیں ایسے ہی یہ زندہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بھئی غیب یعنی وہ ہیں، موجود ہیں۔ مختصر سی گفتگو اس پر ہو جائے کہ وہ ہیں، موجود ہیں۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہیں تو ہم پہلے اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ہیں، اور اسی طرح ہیں جس طرح اللہ ہے اور غیب ہے، ملائکہ ہیں اور غیب ہے، انبیاء ہیں اور غیب ہے، جنت ہے اور غیب ہے، جہنم ہے اور غیب ہے، حوریں ہیں اور غیب ہے، غلمان ہے اور غیب ہیں، اصحاب کہف ہیں اور غیب ہے، ہوا ہے مگر غیب ہے، خوشبو ہے مگر غیب ہے۔ کتنی ہزاروں چیزیں اس دنیا میں اللہ نے ایسی بنا دی کہ جو غیب ہیں، یعنی انہیں آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کئی لاکھ گیسز ہیں ایسی، کچھ دریافت ہو چکی اور کچھ نہیں ہوئی، غیب ہے۔ جو ہم نہیں جانتے وہ سب غیب ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے غیب ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے آپ نہیں بتا سکتے اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے، غیب ہے۔ تو چونکہ ایک غائب کو آخر میں رکھنا تھا تو اتنی چیزیں غیب کی بنائیں۔ طولانی عمر بھی ثابت ہے، غیب بھی ثابت ہے۔ ہاں اب پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ ہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بھی یہیں سے شروع ہو جائے بات کہ اللہ اگر ہے تو اپنی دنیا کیسے چلا رہا ہے؟
کس طرح چلا رہے ہیں؟ ہمیں کیسے یہ یقین آیا کہ پوری دنیا اللہ چلا رہا ہے؟ بھائی سچے نے کہا نا، صادق پیغمبر نے کہا نا، جس نے یہ کہا کہ اللہ ہے اور پوری دنیا چلا رہا ہے، اسی نے یہ کہا کہ میرا بیٹا مہدی ہدایت کرے گا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور جتنا پورا دین اترا پیغمبر پہ وہ سب غیب میں چلا گیا، اترا اور پھر غیب میں چلا گیا۔ جب ہادی ہی غائب ہو گیا تو دین بھی غیب میں چلا گیا۔ پورا دین غیب پر چل رہا ہے، غیب پہ چل رہا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے زبانی کہتے ہیں جو کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم حج کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں بڑا ثواب ہے، لیکن سارا ثواب غیب میں ہے۔ رزلٹ ہمیں نہیں معلوم ابھی، اس لیے کہ رزلٹ غیب میں ہے۔ اس لیے غیب میں ہے کہ یوم جزا غیب میں ہے، یوم دین غیب میں ہے، قیامت غیب میں ہے، توبہ غیب میں ہے، کوثر غیب میں ہے، میزان غیب میں ہے، صراط غیب میں ہے، سوال و جواب غیب میں ہے، قبر غیب میں ہے، قبر میں آنے والے غیب میں ہیں۔ سب غائب چیزوں پر ایسے یقین ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے۔ تو محبت کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ سب پر یقین رکھ کے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہم ان پر یقین رکھ کے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ غیب، ہاں امام سے پوچھا گیا، اس لیے کہ رسول خدا سے لے کر اور 11ویں امام تک سب نے امام ولی عصر کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ امام کا ذکر نہ کرے، اقوال میں چھوٹے چھوٹے قول اور بڑے بڑے خطبوں میں، طویل ترین خطبوں میں سب کچھ بتایا۔ تو پوری لائف، پوری زندگی اور ان کی آمد پر جو کچھ ہوگا ظہور کے بعد سب رسول خدا نے بیان کر دیا، اور سب کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کی صورت میں ارشادات رسول، فرمان رسول، تو اس میں جو لوگ سن رہے ہوتے تھے مستقبل کی خبر کہ وہ آئیں گے تو لوگ سوال کرتے تھے۔ تو جب بھی غیب کا مسئلہ آیا تو راوی نے پوچھا کہ اگر وہ غیب میں ہوں گے تو ہم کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ آفتاب نکلا ہوا ہے اور بادل چھا گئے، ابر چھا گیا اور سورج کو بادلوں نے چھپا لیا، لیکن کیا اندھیرا ہو گیا؟ نہیں، روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو جس طرح ابر میں آفتاب چھپ کر اپنی روشنی کو نہیں چھپاتا، ویسے ہی مہدی غیب میں رہ کر اپنی ہدایت کو نہیں چھپا رہے۔ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ ہدایت بہت ہی باریک بات ہے کہ جسے بہت ہی ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے بڑی سچی بات نہیں ہو سکتی کہ چونکہ شیطان غیب میں ہے اور یقین ایسا ہے کہ انکار کیا اور کفر ہوا، یعنی کافر پر بھی اتنا یقین رکھنا ہے کہ انکار نہ ہو جائے ورنہ کفر ہو جائے گا۔
کانا من الکافرین اللہ نے کہا ہے، اس لیے میں نے بھی کافر کہا. اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ شیطان ہے، لیکن آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں. لیکن یقین کتنا ہے؟ کتنا یقین آپ بتائیے. تو یقین رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کیا آیات قرآنی نے بتایا ہے، کیسے اس کو دفع کرو، کیسے اس کو بھگاؤ، کیسے اس سے بچو. آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی یقین کی باتیں ہیں. بھئی کیا بچو، کدھر سے آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے. کسی نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ ہے اور بہکاتا ہے. تو جب بہکانے والا غیب میں ہے اور غیب سے بہکا رہا ہے، اس لیے اسی غیب میں ایک ہادی ہونا چاہیے جو بچائے. بہکانے والا وہ اپنا کام کر رہا ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے. یہ کتنی لیکن نا سامنے لاجک عقلی ایک دلیل سامنے کی، جس میں آپ خود سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر چھپ چھپ کر کوئی بہکانے والا ہے تو چھپ چھپ کر کوئی بچانے والا بھی تو ہے. اور اگر آپ نے اس پہ یقین نہیں کیا تو پھر آپ نے بدی پر تو یقین کر لیا، شیطان پر تو یقین کر لیا، لیکن افسوس ہے کہ اللہ کا نمائندہ جو چھپ کر بچا رہا ہے اس پہ یقین نہیں آ رہا. اس پر یقین آنا چاہیے. اور قرآن میں شیطان کی پوری لائف موجود ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو کوئی شیطان کی سوانح حیات نہیں جانتا، اس لیے کہ اس نے اپنی سوانح حیات خود لکھوائی ہے. اس نے بیان کیا، اللہ نے اسے دوہرا دیا. تو اس نے کہا اللہ سے اول روز جب بہت زوروں کا جھگڑا ہوا تو اس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بنا تو رہا ہے، اس کی آدم کی ذریت کو میں بہکاؤں گا. تو اس نے اپنی ترکیب بھی بتائی کیسے بہکاؤں گا. حالانکہ ایسے جرم کے کام کرنے والے ترکیب نہیں بتایا کرتے کہ ہم پکڑ جائیں گے، لیکن اس نے علانیہ اللہ کے سامنے بتایا. اس نے اپنی پورا پلان بتایا، شروع میں ہی پلان آؤٹ کر دیا. اس نے کہا میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، اور میں ان کے لہو میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے نطفوں میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے خون میں رہ کر بہکاؤں گا. تو اس نے اپنا پورا پلان بتا دیا. اللہ نے پورا پلان آیات بنا کے لکھ دیا کہ پڑھو بھائی اس نے یہ پلان بنایا ہے. تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے خون میں سرایت کر جاتا ہے. تو طاقت اس نے مانگی ہے. ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے. خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب یہاں پر سارے شرک ہوتے ہیں تو کوئی شیطان کے مسئلے میں باتیں نہیں کرتا کہ اتنی پاور ہے اس کے پاس، اتنی پاور ہے اس کے پاس کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ اپنے تمام آل اولاد اور پیادوں کے ساتھ، سواروں کے ساتھ اتر گیا زمین پر اور اس نے اعلان کر دیا میں یہ کام کروں گا. تو اللہ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا اور خاموش بیٹھ گیا، جا سب کچھ کر. نہیں، اس سے زیادہ پاور اللہ کی ہونی چاہیے. اس لیے اس نے کہا کہ ہاں جا، جو تیرے سمجھ میں آئے کر لینا،
میں بھی یہ کروں گا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. جو تیرا ہو جائے گا وہ پھر جنت نہیں دیکھے گا. میں نے جہنم بنا دیا ہے اور جو تیرا ہوتا جائے گا سب کو میں جہنم میں جھونکتا جاؤں گا. تو آپ پڑھ لیجئے قرآن اٹھا کے کہ اللہ نے جہنم کا اعلان اسی وقت اس کے سامنے کر دیا جواب میں کہ سب کو چھوڑ دوں گا جہنم میں. تو پھر جنت کیوں بنائی؟ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں بھی جانا ہے. تو اگر جہنم کا انتظام شیطان کر رہا ہے تو کوئی ایسا تو ہو جو جنت کو بھرے. اسی کو ولی عصر کہتے ہیں جو مالک جنت ہے. اب یہ کہ یہ دنیا قائم ہے اور سارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کا سارا معاملہ تو غیب میں گیا. 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی. 33 کروڑ برس غیب میں چلے گئے اور ایسے گئے جیسے پلک جھپکی اور گئے. بس کہنا آسان ہے 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی، کہہ دیا آسان ہے. دن کیسے گزر گئے اور ہم اس عہد میں بیٹھے ہوئے. تو پتہ چلا کوئی مشکل بات نہیں ہے کروڑوں برس گزر جانا. تو یہ سوال ہی بیکار ہے کب آئیں گے. یہ سوال بیکار ہے کب آئیں گے. یہ تو کروڑوں برس ہمارے لیے ہے نا. چھوٹا دماغ، چھوٹی روح، چھوٹی سوچ، چھوٹی آنکھیں، ہم چھوٹے لوگ کتنا سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے کروڑوں برس کچھ نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے کہ جا ہم نے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی. اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک کی. تو کوئی جب شیطان کا حال قرآن میں پڑھا کرے تو اس پہ زیادہ ریسرچ کرے بجائے اس کے کہ شیعوں پہ ریسرچ کرے. شیطان پہ زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کوئی پوچھے تو اٹھ کر قرآن سے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے. شیطان کو کیسے پتا کہ قیامت کیا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے؟ ابھی تو کوئی دین بنا نہیں کہ اصول دین کا اعلان ہوا ہو کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ابھی تو آدم کا پتلا ہے. ابھی تو وہ سجدے سے انکار کر رہا ہے. اس کو قیامت کا کیسے پتا چل گیا؟ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے. اللہ نے کہا وقت معلوم تک کی دی ہے. اس نے قیامت تک کی مانگی تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا. اگر قیامت تک کی عمر دینا ہوتی تو کہتا جا قیامت تک کی عمر دے دی. اللہ نے کہا نہیں، وقت معلوم تک کی عمر دی ہے. وقت معلوم مہدی کو کہتے ہیں. اس وقت تک کی مہلت دی ہے تجھ کو. اس کو بھی پتا ہے کہ وہ آئے اور میری زندگی ختم ہوئی. اور حدیثوں میں یہی ہے پیغمبر اور مولا علی کے خطبوں میں کہ جب آمد ہوگی اور آمد میں جب رجت ہے اور جب سرکار دو عالم تشریف لائیں گے اس وقت چیخے گا اور یہ کہتا ہوا بھاگے گا وہ آ گئے، وہ دن آ گیا جو دن خود اس کو معلوم ہے. اور سرکار کے ہاتھوں سے ہی شیطان کا قتل ہے. شیطان کا قتل سرکار دو عالم کے ہاتھ سے ہے. اگر آپ مہدی کو نہیں مانیں گے، ان کے ظہور پر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آپ شیطان کے قتل سے بھی محظوظ نہیں ہو سکتے.
رجت بھی نہیں آئے گی۔ موت کو مولا علی قتل کریں گے، شیطان کو سرکار دو عالم قتل کریں گے، دجال اور سفیانی کو مہدی قتل کریں گے، اور کربلا کے قاتلوں کو امام زمانہ خود سزا دیں گے۔ یہ بھی سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ کروڑوں برس کی یہ دنیا، اور سرکار کب آئے، بعثت کب ہوئی؟ 1400 برس پہلے۔ دنیا کروڑوں برس سے بنی ہوئی ہے، اور جب سرکار آئے پھر حدیث قدسی آئی، اور پھر اللہ نے کہا اے محمد میں نے یہ دنیا بنائی تمہارے لیے، تم نہ ہوتے تو نہ بناتا۔ یہ عرش کا شامیانہ اور یہ زمین کا فرش، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، یہ جگمگاتے ستارے، یہ دریاؤں کی لہریں، لہروں پہ چلتی کشتیاں، یہ سب سبب ہے تمہارا، تمہارے نور کا، کہ میں نے یہ سب بنایا۔ شیعہ سنی ہر فرقہ حدیث قدسی کو مانتا ہے کہ کائنات بنی صدقے میں سرکار دو عالم تھے۔ سرکار دو عالم آئے اور 11 ہجری میں تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی اس دنیا میں واپس جہاں سے نور آیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہم نے بنایا تھا سب کچھ تمہارے لیے، جب وہ چلے گئے تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اب اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جو ہر وقت ہمارے آنکھ کے سامنے ہوتی ہے کہ جب کوئی مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے، وہ کوئی سیاسی رہنما ہو، دینی رہنما ہو، اتنی محنت کر کے پوسٹر لگا کے بینر لگا کے اخباروں میں اعلان تاکہ مجمع ہو، لوگ آئیں، تو کتنا پیسہ لگا کے اسٹیج بنتا ہے، شامیانہ لگایا جاتا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، قالین بچھائے جاتے ہیں، پھول اور قمقمے اور روشنیاں ہوتی ہیں، مہمان خصوصی آنے والے ہیں۔ اور اگر 2 دن کا جشن ہے، 2 دن کا جشن ہے، تو جب جشن ختم ہو جاتا ہے اور مہمان خصوصی چلے جاتے ہیں، تو جہاں پہ اسٹیج بنتا ہے، جہاں شامیانہ ہوتا ہے، جہاں مخملی فرش ہوتا ہے، وہاں پہرے دار بٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھو کوئی چیز خراب نہ ہو، کل پھر کسی کو آنا ہے، یہ شامیانہ رہے، یہ فرش رہے، یہ قمقمے رہیں، یہ لائٹ رہے، یہ لاؤڈ اسپیکر رہے، اس لیے کہ کل دوسرا مہمان خصوصی آئے گا۔ تو جب یہ شامیانہ لگا آسمان کا اور یہ فرش زمین کا بچھا اور یہ پھول کھلے، تو محمد آئے، وہ تھے مہمان خصوصی کائنات کے۔ جب وہ چلے گئے، اللہ نے اعلان کیا کوئی چیز خراب نہ ہو، اب یہ ایک اور محمد کو آنا ہے، یہ فرش بچھا ہوا ہے۔ آمد ہے، ابھی ایک اور آمد ہے۔ انسان سمجھتے ہیں یہ سب ہمارے لیے ہے، نہیں، ہادی حجت، زمین پہ حجت نہ ہو تو ہم اپنی زمین کو ختم کر دیں۔ زمین قائم ہے حجت سے، اللہ کا نمائندہ زمین پر ہو، ورنہ سب چیزوں کو فنا ہے۔ اتنی حدیثیں پیغمبر نے سنائی کہ ساری حدیثوں کو جمع کر لیجیے سب ایک طرف، اور اس سے زیادہ تعداد میں مہدی پر حدیثیں سنائیں۔ دیکھیں اتنی اس لیے سنا دیں کہ اس میں سے 5-10 تو کوئی نہ کوئی لکھ مرے گا، اور ہوا ایسا ہی، ہزاروں سنائیں لیکن صحیح بخاری نے 1 ہی 2 لیں، لیکن وہ 1-2 کافی ہو گئے۔
اس لیے کہ اور کتابوں میں کئی ہیں، لکھنے والے کو آسانی ہو گئی، اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی موضوع پہ کتاب لکھیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا بھائی کہ ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، طبری میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، کنز العمال میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں لکھ دیجئے، کتاب بن گئی۔ جیسے ہی کتاب آپ کی تیار ہوئی، پڑھا اور عالم نے فوراً کہا بخاری میں تو ہے نہیں، بیکار ہے آپ کی کتاب۔ یہ میں آپ کو 700 سال کی تاریخ سنا رہا ہوں، بخاری کو لکھے 700 برس ہو گئے جب بخارا میں لکھی گئی، روس کے ایک اسٹیٹ میں، اور اتنی مشکلوں سے کتاب لکھی گئی کہ ان کے سامنے انبار تھا حدیثوں کا، بغداد گئے اور یہاں گئے اور کوفے گئے اور شام گئے اور سب بوریوں میں بھر کے حدیثیں لے آئے۔ اب دیکھا انہوں نے کہا یہ تو سچی جھوٹی سب ملی ہوئی ہیں ان کی نظر میں، تو پھر انہوں نے مصلی بچھایا، ایک طرف حدیثیں رکھیں، ایک طرف قرآن اندازی کا پرچہ رکھا، صحیح غلط صحیح غلط، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز ختم کی، ادھر سے ایک حدیث اٹھائی، ادھر سے ایک پرچہ اٹھایا، حدیث کھولی، پرچہ کھولا، پرچے پہ لکھا صحیح، حدیث کو پڑھا صحیح، بیچ میں رکھ دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک حدیث اٹھائی، پھر پرچہ اٹھایا، پھر حدیث اٹھائی، پھر 3 جلدیں اس طرح لکھیں کہ ہر حدیث پہ 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ لیا کہ صحیح کہ غلط۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کہتا گیا یہ صحیح ہے یہ غلط، استخارہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، کوئی اپنا تو ہوتا نہیں، اللہ رائے دیتا، تو اللہ نے رائے دی کہ یہ صحیح ہے، اس لیے کتاب کا نام ہوا صحیح، پورا نام یہ ہوا صحیح بخاری بعد کتاب باری، یعنی قرآن کے بعد دوسرا مرتبہ۔ اب اس میں اتنا بڑا عقیدہ ہے، دیکھیے سب سے بڑا عقیدہ مسلمانوں کا جو ہے توحید، نبوت، خلافت، قرآن، فرشتے، حدیث، کچھ نہیں، ان سب کے اوپر ہے صحیح بخاری۔ اس سے بڑا عقیدہ 72 فرقوں کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیز بخاری میں نہیں ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا، یہ اصول ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ چونکہ ابو طالب کا کلمہ پڑھنا وہ حدیث نہیں لی بخاری نے، استخارہ نہیں آیا، اس لیے انہوں نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہزاروں مورخ اور محدث لکھ دیں کہ کلمہ پڑھا ابو طالب، چونکہ امام بخاری نے نہیں لکھا اس لیے نہیں مانیں گے۔ جہاں یہ شدت ہو، اگر ایک حدیث امام مہدی کی بخاری میں نہ ہوتی تو پورا عالم اسلام انکار کر چکا ہوتا۔ ایک حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نہیں آئے گی قیامت، نہیں آئے گی قیامت جب تک کہ میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے میں اگر ایک دن رہ جائے گا، ایک دن رہ جائے گا، تو اللہ ایک دن کو کئی ہزار برس کا دن کر دے گا، اس لیے کہ جب تک مہدی نہیں آئیں گے قیامت رکی ہوئی ہے۔ کیسی حدیث ہے یہ؟ اس پہ آ گیا استخارہ تو آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے سجدہ کیجئے، شکر ہے اس پہ استخارہ، ورنہ ہمارے اس عقیدے کا کیا ہوتا؟ بہت بڑا عقیدہ ہے یہ بھائی۔ تو آ گیا استخارہ، اور بس کتنی سچی نمازیں تھیں ان کی، کتنا سچا استخارہ تھا ان کا۔
ہم کیا کرتے؟ 3 حدیثیں مولا علی کی شان میں، ان پہ استخارہ آیا بس. ہزاروں حدیثیں فضائل علی میں، لیکن امام بخاری کا استخارہ کل 3 پہ آیا، اور اس میں ایک حدیث کہ کل میں علم دوں گا مرد کو، کرار کو، غیر فرار. پانی تو منگوا دو ذرا سا پانی. تو اگر اس پہ بھی نہ آتا استخارہ تو ہم کیا کر لیتے، لیکن 3 پہ آیا، 3 حدیثوں پہ آیا. لیکن اگر صرف ایک پر آ جاتا تو بھی کافی تھا کہ کل علم دیں گے مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو. خیبر میں آپ نے اعلان کیا. بس ایک حدیث مولا علی کے لیے کافی ہے. اور اگر وہ یہ لکھ دیتے کہ ایک ہی حدیث پیغمبر نے کہی تو وہ بھی مولا کے لیے کافی تھی. ساری دنیا کے خطیب جو مولا علی سے عشق کرتے ہیں پوری زندگی اسی حدیث پر تقریریں کرتے رہتے، کافی تھا. اور پھر بھی فضیلت ختم نہ ہوتی. ایسی حدیث ہے یہ. تو یہ تو میں نے آپ کو حقیقت حال بتا دی علم حدیث کی روشنی میں. اور اتفاق سے مفتی اعظم اور شیخ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جو بڑے مدرسے میں جو یونیورسٹی کے برابر ہو اور اس میں حدیث پڑھائے، اس کو کہتے ہیں شیخ الحدیث. تو مفتی شام زئی بن نوری ٹاؤن کا مدرسہ کراچی، اس کے شیخ الحدیث تھے مفتی شام زئی، جو قتل ہو گئے. اور ان سے میری اچھی دوستی تھی. تو انہوں نے امام مہدی پہ کتاب لکھی علم حدیث کی روشنی میں. چونکہ وہ طلباء کو پڑھاتے تھے علم حدیث، تو اس میں علم حدیث میں ضروری ہے یہ بتانا کہ مہدی پر کتنی حدیثیں ہیں. اور بہت اچھی 250 صفحے کی کتاب انہوں نے لکھی مفتی صاحب نے. اور انہوں نے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے شیعہ سنی کی جس سے یہ ثابت نہ کیا ہو کہ مہدی کی آمد ہے، ظہور ہے اور حتمی ہے، ہو کے رہے گا سرکار کی حدیثوں کی روشنی میں. تو اتنے عقیدے کے بعد پھر یہ ہوا کہ ذرا جب ذہن کھلے اور فکریں بلند ہوئیں تو میڈیا نے کراچی کے جتنے بھی ٹیلی ویژن تھے سب نے ہفتہ وار کئی مہینے تک پروگرام امام مہدی پہ دیے اور سب نے کھل کے اظہار کیا. اب اس میں یہ ہے بس ذرا سا کہ تھوڑی تھوڑی سی باریکیاں ہوتی ہیں، تو اس جگہ سے گزرنا ظاہر ہے کہ حدیث جو ہے علم حدیث وہ صراط پہ چلنا ہے. ذرا سے میں لڑکھڑائے، ادھر گرے ادھر گرے. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ بحث میں بحث تو نکلتی ہے. تو سب چیز پہ یقین، ہاں وہ آئیں گے، اس طرح آئیں گے، ظہور ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. لیکن کہیں کسی نے یہ سوال کر لیا بیچ میں، ان کے جوش بیان میں ولی راضی صاحب ہیں ایک مولانا، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھ لیا گیا کہ جب وہ آئیں گے تو کون سی شریعت لائیں گے، کون سی شریعت لائیں گے. تو کچھ دیر کے لیے ان کو پسینہ آ گیا اور انہوں نے ایسے کر کے پوچھ کے کہا وہ فقہ حنفی لائیں گے، شریعت ابو حنیفہ لے کے آئیں گے. حالانکہ یہ کہیں بھی حدیث نہیں لکھی کہ کون سی شریعت لے کے آئیں گے.
بلکہ یہی لکھا ہے کہ وہ یہی کہیں گے میں اپنے جد کی شریعت لایا ہوں. حالانکہ یہ کہہ دینا دیکھیں کتنا آسان تھا کہ شریعت محمدی لے کر آئیں گے، فقہ محمدی لے کر آئیں گے، لیکن انہیں ہو گئی گھبراہٹ اور فوراً انہوں نے قیاس سے کام لے لیا. پھر اسی طرح ایک اور عالم سے سوال ہوا کہ جناب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بلند کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، وہ بلند ہیں. پھر قیاس آ گیا، بھائی جتنی حدیثیں رسول کی موجود ہیں اسی میں سے بتائیے، اپنی طرف سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اگر عیسیٰ بلند ہیں اور عیسیٰ نماز پڑھائیں گے تو دین محمدی ختم ہوا، الوداع. اب تو عیسائیوں کے مزے آ گئے کہ نبی ہمارا ہے، تمہارا نبی نہیں آیا، تمہارا تو امام آیا ہے، ہمارا نبی آیا ہے. تو یہ وہ باریکی ہے جو لفظ میں نے کہا کہ علم حدیث صراط پہ چلنا ہے، ذرا سے میں آپ لڑکڑائے اور گرے. اس لیے کہ یہیں پر یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا، عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا، چوتھے آسمان پہ کیوں بلایا، اور مہدی کی آمد پر عیسیٰ کیوں آئیں گے. یہ کیوں نہ کہا رسول اللہ نے کہ خضر آئیں گے، الیاس آئیں گے، ادریس آئیں گے. یہ کیوں نہ کیا اللہ نے کہ جو نائبین انبیاء ہیں ان میں سے کسی کو زندہ رکھتا. توجہ کیجئے گا میں کیا بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں کہیں لکھی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں علم کلام سے. لکھا ہوا تو میں سنا چکا، اس کی شرح میں کرتا ہوں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے جا رہا ہوں، میں سمجھانے کے طریقے اختیار کرتا ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اللہ اگر چاہتا تو 12 جانشین عیسیٰ کے تھے، آخری جناب شموم تھے، اور عیسیٰ کی تو موت واقع ہو جاتی اور اللہ شموم کو زندہ رکھتا اور پھر کہتا کہ بھئی عیسیٰ کا نائب آیا ہے اور یہ محمد کا نائب آیا ہے مہدی، تو دونوں برابر کے ہوتے. اس کا نائب اس کا امام، اس کا امام اس کا نائب. یہ کیا ضرورت ہے کہ جو امام آنے والا ہے تو نبی روکا گیا ہے اور اس کو بھیجا جائے گا، امام کے مقابلے میں نبی کو بھیجا جائے گا. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا اور پیغمبر سے پہلے بنی اسرائیل کی نبوتوں کو عیسیٰ پہ کیوں ختم کیا اور عیسیٰ پہ نبوت کو روک کر پھر اسماعیل کی نسل میں نبوت کیوں چلائی. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ امام مہدی کے ظہور کا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ موسیٰ کو نہیں روکا، اسحاق کو نہیں روکا، یعقوب یوسف کو نہیں زندہ رکھا، عیسیٰ کو زندہ رکھا. زندہ اس لیے عیسیٰ کو رکھا کہ پہلے سے یہ طے کیا کہ مریم سے پیدا ہوں گے، پہلے سے یہ طے کیا کہ باپ نہیں ہوگا، پہلے سے یہ طے کیا کہ عیسیٰ کو نبوت نانا سے ملے گی، ماں سے ملے گی. یعنی مریم کے باپ عمران ہیں جو عیسیٰ کے نانا ہیں، تو ماں کے ذریعے عہدہ مل رہا ہے عیسیٰ کو. اس نبی کو زندہ رکھا جو ماں والا ہے، اس نبی کو زندہ رکھا جو ننیال سے منصب لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ اٹھایا تھا بنی عباس، بنی امیہ، اور اب تک یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے. ابھی 28 رجب کو اشتہار میرا گیا چھپنے جنگ اخبار میں، اس پہ لکھا تھا میر انیس کا مصرع، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. ٹیلی فون آئے کہ فرزند تو تھا ہی نہیں رسول اللہ کے، یہ کس کو فرزند کہا ہے؟
یہ تو عالم ابھی جہالت کا ہے. آپ تو مجلس میں بیٹھتے ہیں اس لیے آپ کو پتا ہے کہ کتنے فرزند ہیں رسول اللہ کے. آپ کو پتا ہے نا ابنانا کا, سب کو نہیں معلوم ابنانا و ابناکم کیا. قرآن کا حکم سب کو نہیں معلوم ہے. آپ کو تو ہر چیز آسان لگتی ہے. بابا پوری امت کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. آپ کو جو بھیجا ملا ہے نا, اس کی تو بڑی اوور ہالنگ ہوئی ہے. فرشتوں نے بڑا اسے ٹاکا ہے, سیا ہے باریک سوئی سے, بڑے نازک ٹاکے لگے ہوئے ہیں اس میں. لیکن جہاں بڑے بڑے سوؤں سے اور جس سے لحاف سیا جاتا ہے, اس سے اگر دماغ سی دیے گئے ہوں اور بڑے بڑے دھاگے لگے ہوں موٹے موٹے, جس سے شامیانے اور قناتیں سی جاتی ہیں, تو آپ اپنا جیسا دماغ ہر ایک کا مت سمجھیں. ہر ایک کا دماغ برابر نہیں ہے. موٹی موٹی عقلیں, لفظ موٹا جو استعمال ہوتا ہے عقل کے لیے, موٹی عقل یہ نہیں کہ بڑی مضبوط ہے, اور باریک عقل جو ہے وہ نازک ہے. نہیں, موٹی عقل جو ہے وہ زیادہ ٹوٹنے والی, گرنے والی, بے ہوش ہونے والی ہے. تو جہاں ایسا ہو تو وہ چوکے کہہ رہے فرزند رسول. تو چونکہ مسئلہ اٹھایا جا چکا کہ محمد کے کوئی وارث نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا, تو ایام جہالت والے جو بیٹھے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے ابتر ہے بیٹا نہیں, ابتر ہے بیٹا. اللہ نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ہم نے کوثر دے دیا. لوگ خوش ہو گئے, کوثر رسول اللہ کو مل گیا, ہمیں پینے کو بڑا پانی ملے گا وہاں, اور رسول اللہ ہمیں پانی پلائیں گے. تو جو اب تک پانی سمجھ رہا ہو کوثر کو, تو اس نے اپنے دین و ایمان پہ پانی پھیر دیا. سب سیلاب میں بہہ گیا. لوگ تو انتظار کرتے ہیں. دیکھیں نا, بری باتوں کے لیے کہا جاتا ہے منہ سے بری بات نہ نکالو. پیغمبر کی حدیث ہے منہ سے بری بات نہ نکالو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے منہ کی نکلی بات ہو جاتی ہے. بارشیں ہوئی نہیں ہوئی, اعلان آ گیا, ہم نے سارے انتظامات سیلاب کے کر لیے ہیں. بادلوں نے سن لیا, وہ بھاگ گئے کہیں, پہلے ہم برسیں گے نہیں تو سیلاب کیسے آئے گا. اب یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھئی خوش سب لوگ بھئی سندھ بعد میں امریکن آئیں گے, ڈالر لے کے آئیں گے, گاؤں جائیں گے, خوب پیسے بٹیں گے, منسٹریاں پیسے رکھیں گی. تو یعنی بری چیز کا بھی انتظار ہے کہ سیلاب آ جائے. اور بھئی کہو بارانے رحمت ہو, بارش ہو, کھیت سیراب ہو, سیلاب نہ آئے سیراب ہو. سیلاب تو بربادی ہے, تو بربادیوں کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دین ایمان کیسا دین ایمان ہے؟ اسی کو رسول اللہ نے کہا خالص رکھو, اور گمان اور شک کا دین نہ رکھو, یقین والا دین رکھو, اور اچھی باتوں پہ یقین رکھو. تو باریک عقلیں ہی یہ سمجھ سکتی ہیں کہ فرزندان رسول کیا ہے. حالانکہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب فرزندان توحید ہیں, ہم سب فرزندان محمد ہیں, ہم ہی کوثر ہیں. پوری امت جو ہے یہی رسول اللہ کی فرزند ہے, اس لیے کہ فرزند نہیں تھا, لیکن اللہ نے مہر لگا دی. ابنانا و ابناکم کہتے, بیٹوں کو لے کے آؤ. تو حسن اور حسین بیٹے ہو گئے. اس کے باوجود قرآن کی آیت کو نہیں مانا. بنی امیہ اور بنی عباس نے کہا بیٹا نہیں تھا, وارث نہیں تھا, نواسہ وارث نہیں ہوتا. یہ بحث اٹھاتی نواسہ وارث نہیں ہوتا, لیکن حسن حسین نے ثابت کیا کہ وراثت ہمیں ملی ہے. رسول اللہ نے حدیث دے دی, یہ دونوں میرے بچے, کھڑے ہوں تو امام, بیٹھ جائیں تو امام. یہ سر سے پیر تک امام ہے. یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں, اگر جھولے میں ہوں,
सवाक़े मुहर्रक़ा मशहूर किताब है हदीसों की, और उसमें ये सारी रवायतें जो मैंने जल्दी जल्दी आपको सुना दी, खड़े हों तो इमाम, बैठे तो इमाम, लौहे महफूज में हो, झूले में हो तो लौहे महफूज का मुतालिया करते हैं, चाहे वो हसन हो या हुसैन हो, और ये इमाम है। यही वजह थी कि बचपन में रसूलुल्लाह के सामने जब भी नाम लिया जाता था तो पूरी उम्मत के लोग कहते थे इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम हसन। कभी ऐसा हुआ ही नहीं लफ्ज़ इमाम उम्मत ने पहली बार सुना हसन और हुसैन के साथ तो समझ में आया लफ्ज़ इमाम भी है वजूद में। और ये वाहिद दो नाम हैं जो बगैर इमाम के नहीं लिए जाते, फौरन कहा जाता है इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम, और अच्छे भी लगते हैं ये नाम इमाम के साथ। इमाम का लफ्ज अच्छा लगता है इन्हीं दो शहादातों के साथ, नहीं अच्छा लगता किसी के साथ। तो रसूलुल्लाह ने दे दी। ये हदीस भी है, हदीसें तो सारी मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, सब भरमार है, किताबें भरी पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरीज भरी पड़ी हुई हैं, मार यहाँ से वहाँ तक किताबें लगी हुई हैं। तिरमिज़ी पढ़ लीजिए, मुस्नद अहमद बिन हम्बल पढ़ लीजिए, जितनी हदीसें आपको याद हैं अहले बैत की शान में वो सब इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिख दी। मैं गदीर, उबायला, गदीर, खैबर, खंदक, जितनी हदीसें सब इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखी। पूरा गदीर का खुतबा अपने मुस्नद में उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में तर्जुमा हो गया, अमेरिका की लाइब्रेरीज में, लंदन में मुस्नद अहमद बिन हम्बल अंग्रेजी में रखी है, अरबी में भी रखी है, और बाहर के स्कॉलर उसी को पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि ये हदीसें सारी लिखी हुई हैं इमाम अहमद बिन हम्बल ने। समझ गए ना? तो अब सवाल यह है कि कोई बड़े बड़े हवालों की जरूरत नहीं है कि फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं है। तो यह हदीस भी है कि एक दिन जनाब सैयदा तशरीफ लाईं और हसन और हुसैन की उंगली पकड़े हुए आई और कहा रसूलुल्लाह से, बाबा इन दोनों बच्चों को अपनी विरासत दे दीजिए, इन दोनों में अपनी विरासत तकसीम कर दीजिए। तो विरासत आमतौर से होती है ज़मीन की, मकान की, दौलत की, उसी को विरासत कहते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने हसन को अपनी हैबत दे दी, हुसैन को अपनी शजाअत दे दी। यहाँ पर उलमाए हदीस ने बहस की कि सरकार ने अपना असासा बच्चों को क्यों नहीं दिया। कहते ये मेरा मकान हसन हुसैन का, ये मेरी अबा कबा, ये असा, ये घोड़ा, ये ऊंट सब नवासों का, बल्कि आपने विरासत में एक को हैबत एक को शजाअत दी। तो उलमा ने लिखा कि असल वारिस सैयदा खुद थी, इसलिए वो चीजें सैयदा को मिलनी थी, वरना फदक हसन और हुसैन के नाम लिखा जाता। क्योंकि वारिस सैयदा थी, जब असल वारिस होता है तो बाद के वारिस को नहीं मिला करता, उसके नाम नहीं लिखा जाता। तो इस हदीस से यह साबित होता है कि असल वारिस जनाबे सैयदा थी और उन्हीं के नाम विरासत रसूलुल्लाह ने लिखी, और जो रूहानी विरासत थी वो हसन और हुसैन को दे दी, हैबत और शजाअत। ये दो चीजें जो हसन हुसैन को दी, इन दोनों चीजों की जरूरत सैयदा को थी नहीं। कुछ कहा है भाई, समझने की कोशिश करिए, इस तरह ना सुनिए, जरा ठीक ठाक से सुनिए कि एक एक जुमला जो है वो आपके लिए कीमती दिया जा रहा है और उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो शजाअत और हैबत सैयदा को नहीं चाहिए थी, इसलिए कि सैयदा की हैबत सिर्फ उनकी काली नकाब है, उनकी शजाअत उनका खुतबा है जो भरे दरबार में उन्होंने दिया। तो हुसैन की शजाअत अमली तौर पे नजर आएगी, हैबत अमली तौर पे नजर आएगी, जिसे देखा जा सके। हसन और हुसैन से देखा जाएगा कि हैबत रसूल क्या है और शजाअत रसूल क्या है, और दुनिया ने देख लिया। तो विरासत देकर बता रहे रसूलुल्लाह कि हसन और हुसैन किस तरह मेरे नायब हैं, किस तरह मेरे दीन को चलाएंगे, किस तरह ये मेरे बेटे हैं। कितनी बार ये हदीस कही, या अली हैं ये दोनों बच्चे तुम्हारे सुल्ब से, लेकिन बेटे मेरे हैं।
جب کبھی بات آئی تو علی نے یہی کہا کہ یہ فرزندان رسول ہیں، میں ان کی حفاظت پر مامور ہوں، عباس میرا بیٹا، محمد حنفیہ میرا بیٹا، حسن اور حسین محمد کے بیٹے۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے، کسی نے کہا بیعت آپ نے امت سے کیوں نہیں لی اور آپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا حسن حسین کی خاطر، مجھ پر واجب تھا حسن حسین کی حفاظت، یہ تھے چھوٹے بچے، میں اگر جنگ کرتا تو دونوں بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ یعنی حسن اور حسین کی عمر کی سلامتی پر سے خلافت کو صدقے کیا، یعنی امامت رہ جائے خلافت صدقے ہو جائے، نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے حسن حسین کو بچایا، اس لیے میں نے جنگ نہیں کی۔ ہاں اگر دونوں جوان ہوتے اور اس زمانے میں واقعہ ہوتا تو تینوں مل کر تیغ چلاتے، پھر مزہ کچھ اور ہوتا۔ ابھی تو 6 سال اور 7 سال کے تھے وفات نبی کے وقت حسن اور حسین، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹے محمد کے ہیں۔ اب میں نے ساری تمہید تیار کر دی نا، تو سب نے انکار کر دیا کہ حسن اور حسین کو محمد کا وارث نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ میری تاکید پر میں آیت اتار رہا ہوں ابنانا و ابناکم، لیکن نہیں تسلیم کیا جائے گا کہ حسن اور حسین بیٹے ہیں، لیکن مجھے امامت انہی سے چلانی ہے۔ حسن اور حسین محمد کے بیٹے، زین العابدین محمد کے بیٹے، توجہ ہے آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، محمد باقر محمد کے بیٹے، جعفر صادق محمد کے بیٹے، موسی کاظم محمد کے بیٹے، علی رضا محمد کے بیٹے، محمد تقی رسول کے بیٹے، علی نقی رسول کے بیٹے، حسن عسکری رسول کے بیٹے، مہدی رسول کے بیٹے، فاطمہ کی وجہ سے۔ تو چونکہ جب مہدی آئیں گے تو پھر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ آپ رسول کے نائب کیسے ہیں، آپ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹی کا بیٹا وارث کیسے ہوتا ہے؟ اسی وقت اللہ عیسیٰ کو اتارے گا، عیسیٰ کہیں گے جیسے میں مریم سے دیکھو نا، مجھے دیکھو، میں نے مریم سے منصب لیا ماں سے، جیسے میں نے ننہال سے منصب پایا ہے ویسے مہدی نے منصب ننہال سے پایا ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ عیاریاں کس بلندی پر ہیں، وہ تو پہلے سے جانتا ہے نا، تو دلیل عیسیٰ قائم کر دیتے۔ توجہ ہے نا آپ کی، ایک ہی نقطہ تو اس میں رہ گیا، آخری تو وہی نقطہ ہے عیسیٰ کے ذکر میں جو اب کہنے جا رہا ہوں۔ جب عیسیٰ کہتے ماں کی طرف سے مجھے منصب ملا ہے، تو مہدی کو بھی ماں کی طرف سے ملا ہے۔ جیسے میں عمران کا وارث ہوں، جیسے میں 1,24,000 انبیاء کا وارث ہوں، ویسے ہی مہدی جو ہے وہ ابراہیم سے لے کے محمد تک کا وارث ہے، بلکہ آدم سے لے کر مجھ تک کا وارث بھی یہی ہے، اور یہ 11 اماموں کا وارث ہے۔ ساری گواہیاں عیسیٰ نے دے دیں، گواہی دینے کے لیے تو آئیں گے، اب عیسیٰ کا کام ہی کیا رہ گیا؟ معصوم نبی کو رکھا اس لیے کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی کی گواہی دی، من کن تو مولا ہو، معصوم نے گواہی دی۔ پھر مولا علی کی گواہی امام حسن امام حسین نے دی، پھر امام حسن کی گواہی امام حسین نے دی، معصوم حسین کی گواہی زین العابدین نے دی، ان کی گواہی 5ویں امام نے، ان کی گواہی 6 امام نے، ان کی گواہی 7ویں امام نے، ان کی گواہی 8ویں امام نے، ان کی گواہی 9ویں امام نے، ان کی گواہی 10ویں امام نے، ان کی گواہی 11ویں امام نے، 11ویں امام کی گواہی 12ویں نے دی۔ اب 12ویں کی گواہی کے لیے معصوم کہاں سے آتا؟ اس لیے عیسیٰ کو
عیاریاں تھیں تو اس وقت جب عیسیٰ یہ کہتے کہ ماں سے وراثت ملی ہے تو لوگ کہتے ہاں ٹھیک ہے آپ کو ماں سے ملی، لیکن آپ کے والد گرامی وہ فلاں صاحب ہیں. نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے. لوگ کہتے ماں سے تو ملی ہے لیکن آپ اپنے باپ کے تو وارث ہیں نا. اس لیے باپ ہی نہیں رکھا کہ جب مڑ کر دلیل کوئی چاہے کہ کہیں سے عیسیٰ کا ددیال دکھا دے تو ددیال غائب کر دیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہاں ددیال رکھا ٹکر کا. ارے بھائی آپ علی والے ہیں اور ہلکے پڑ گئے. سمجھیے میں پھر سے سمجھا رہا ہوں. مامون رشید کا دربار تھا، پھر سے داد لوں گا اسی جملے پر، اسی نقطے کو دوسرے طریقے سے کہنے جا رہا ہوں. امام رضا تشریف فرما تھے. مامون رشید نے کہا اچھا تو آپ کو کس بات کا فخر ہے؟ اس بات کا فخر ہے کہ قرآن میں آپ کے لیے آیا ہے ابنانا و ابناکم، ابنانا و ابناکم آیا ہے. کہ نہ ہو قرآن میں، نہ ہو قرآن میں. اس نے کہا تو پھر آپ کو کس بات کا فخر ہے؟ نسانا، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو نسانا پہ آپ فخر کرتے ہیں. کہ نہ ہو، کہ تو پھر فخر کس پہ؟ کہ انفسنا وانفسکم کا، میں علی کا بیٹا ہوں. علی کا بیٹا. تو جملہ تو سن لو، جہاں عیسیٰ سر جھکائیں گے کہ باپ کہاں ہے، وہ مہدی کہے گا میرا باپ ابو تراب ہے جو آدم کا باپ تھا. علی میرا. تو کائنات میں ایسا فخر کس کو کہ باپ علی ہو اور ماں فاطمہ ہو. اس لیے بار بار یہ کہا کہ امامت ابو طالب کی نسل میں ہوگی. پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ کوئی ابو طالب کی نسل میں امام بن جائے، اس لیے کہ 4 بیٹے ہیں ابو طالب. پھر قید لگائی وہ فاطمہ کا بیٹا ہو. میری بیٹی یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کا بیٹا ہو، ورنہ کوئی بھی فاطمہ کا نام رکھ کے اور اس کے بیٹے کو کہتا یہ مہدی ہے. کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا مہدی. شرط لگا دی، شرط لگا دی. اس لیے اتنا فرمایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہو پائے گا. یہ تو یقین ہے کہ نسل محمد میں ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا، نسل علی میں ہوگا. اور یہ تو اتنا رٹا ہوا ہے لوگوں کو، اتنا رٹا ہوا شجرہ ہے کہ یہ شجرہ تو مسلمان بھول ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ کسی مزار پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہاں یہ تو حسنی ہیں، یہ حسین، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے معین الدین چشتی ہوں یا نظام الدین اولیاء ہوں. شجرہ تو یہیں سے مانگے میں جاتا ہے، شجرہ تو یہیں سے مانگے میں جاتا ہے. تو یہ جو لاکھوں مزار بنے ہوئے ہیں اور سارے سادات قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، تو کیوں جا رہے ہیں آپ وہاں؟ بھائی سید صاحب ہیں، سید صاحب ہیں. تو پھر وہ سیدوں کا سید آنے والا ہے کہ جس کی گواہی یہ قبروں سے نکل نکل کے دیں گے کہ یہی ہمارا امام ہے، یہی ہمارا امام ہے. اب یہ کہ یہ بھی قدرت کا انتظام تھا، چونکہ عیسیٰ کو زندہ رکھا اور عیسیٰ گواہی دیں گے، اس لیے یہ بھی انتظام رکھا کہ حضرت عیسیٰ کے آخری نائب جناب شمون کی نسل میں شاہ روم کو رکھا اور شاہ روم کی پوتی امام کی ماں بنی. گویا عیسیٰ کے گھر میں امام کا ننیال بھی ہے.
یعنی مریم نانی ہیں، سیدہ اگر دادی ہیں تو مریم نانی ہیں، اور دونوں کی عصمتوں کے قصیدے قرآن نے بھی پڑھے، انجیل نے بھی پڑھے اور توریت نے بھی پڑھے۔ تو ایسا شجرہ کائنات میں کس کا ہوگا جو نرجس کا لال ہے؟ نرجس تو کہتے ہی پھول کو ہیں۔ عربی میں نرجس کہتے ہیں، گل نرجس، پھول۔ یونانی زبان میں اسے نرگس کہتے ہیں، انگلش میں نرگس کہتے ہیں۔ پھول ایک ہی ہے، اور یہ واحد پھول ہے جو آنکھیں رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے۔ اور یہ نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، گویا بہو کو خطاب دیا، نام تھا ملیکہ۔ ملیکہ نام ہے جو ان کے شاہی خاندان نے نام رکھا تھا۔ خطاب ملا نرجس، اور جیسے جناب شہربانو آئی تھیں بشارت کے ساتھ کہ خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا حضرت شہربانو نے ایران میں اپنے شاہی کے دور میں، اور بی بی نے خبر دی کہ تم میرے حسین کی دلہن بننے والی ہو۔ ایسے ہی نرجس کے خواب میں شہزادی تشریف لائیں اور کہا تم میرے بیٹے حسن عسکری کی دلہن بننے والی ہو۔ اور خود بیان کرتی ہیں نرجس خاتون کہ جب آئیں شہزادی تو ساتھ میں بیٹے کو لائیں، اور میں نے ان کا سراپا دیکھا۔ پھر میں دعائیں مانگتی تھی کہ ایک بار اور زیارت ہو جائے، ایک بار اور زیارت ہو جائے۔ اور پھر بی بی تشریف لائیں اور کہا اب حملہ ہونے والا ہے، تمہارے ملک میں لشکر نکلے گا، لشکر روانہ ہوں گے، اور تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اور پھر بغداد اس طرح تم پہنچو گی، اور میرا بیٹا علی نقی تم کو بغداد دجلہ کے ساحل سے کشتی پر سے اپنے غلام بشیر کو بھیج کر بلوا لے گا۔ گویا پورا سفر نامہ جناب سیدہ نے سنا دیا، اور پھر نرجس خاتون نے بشیر کو راستے میں سنایا۔ جب بشیر نے ناقے پر اماری میں بی بی کو بٹھایا تو راستے بھر اپنے خواب بشیر کو سناتی آئیں کہ میں روم سے یہاں تک پہنچی کیسے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، 11ویں امام کی پھوپھی، 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی اور ایک امام کی دادی۔ تو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا نرجس کو کہ انہیں آل محمد کے گھرانے کے آداب بتا دیجئے۔ زیادہ دن نہیں لگے، 9 برس کی عمر میں نرجس آئی تھیں، اور 11ویں برس کی عمر میں عقد ہو گیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ 2 سال انہوں نے آداب سیکھے، اور یہ ساری روایت معصومہ کی بیٹی جناب حکیمہ خاتون سے ہے۔ جب آپ سامرے جاتے ہیں تو 4 زیارتیں روضے میں پڑھتے ہیں، ایک امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت، اور ایک جناب حکیمہ خاتون کی زیارت، اور ایک نرجس خاتون کی زیارت۔ ایک ہی زری میں 4 قبریں ہیں، 2 اماموں کی، اور ایک جناب حکیمہ خاتون کی، اور ایک جناب نرجس خاتون کی، 4 قبریں زری میں۔ اور پھر جب سرداب میں آپ جاتے ہیں تو امام کی زیارت پڑھتے ہیں، گویا اس گھر میں 5 زیارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ زیارتیں آپ آج کی رات پڑھ سکتے ہیں۔ یہی اس رات کے اعمال ہیں
کہ سامرے والوں کو یاد کیا جائے، سامرے کے چاند نگاہ میں رہیں۔ جب آپ سامرے جائیں اور اس گھر میں جائیں جو کہ امام کا گھر ہے، سرداب ہے، زینے اتر کے جائیں جہاں امام کا قیام تھا، جو لوگ جا چکے ہیں انہیں نقشہ یاد آ جائے گا کہ وہی چار دیواری وہ پورا گھر ہے جس میں 3 امام رہے، یعنی اسی گھر میں، سامرے کے گھر میں 10ویں امام مدینے سے آ کے ٹھہرے، اسی میں 11ویں امام پیدا ہوئے اور وہیں 12ویں امام پیدا ہوئے۔ بڑا مبارک گھر ہے وہ۔ تو وہاں پر سرداب کے زینے جہاں سے اترتے ہیں اس سے کوئی 5 قدم پیچھے ایک کنواں ہے، اور وہ کنواں اب کٹہرے سے بند کر دیا گیا ہے، لوہے کی سلاخیں لگا کے جالی لگی ہوئی، لیکن آپ اس کو اگر جھانک کے دیکھیں تو اس کے نیچے پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ پانی جو ہے جو نظر آتا ہے اس میں آپ کو 2 چاند نظر آئیں گے، پانی میں 2 چاند نظر آئیں گے، اور وہ ایسے چمکتے ہیں، جھلملاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے خود اس کی زیارت کی ہے، تو اس کے لیے کہ اسی کنویں کے کنارے نرجس بی بی بیٹھی تھی اور گود میں امام تھے، گود میں امام تھے، اور اس وقت آپ شیر مادر نوش فرما رہے تھے کہ اس وقت 14ویں کا چاند نمودار ہوا، تو ماں نے بیٹے سے کہا وہ دیکھو 14ویں کا چاند۔ جیسے ہی چاند طلوع ہوا ماں نے بچے سے کہا وہ دیکھو آسمان پہ 14ویں کا چاند۔ تو جیسے ہی اپنا منہ پھیرا امام نے تو 2 قطرے کنویں میں گرے، اللہ نے دونوں قطروں کو 2 چاند بنا دیا۔ تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پانی میں 2 چاند جھلملاتے ہیں، جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے، اور زائرین اس کو وہاں پر رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گولڈن سنہرا پانی میں چمکتا رہتا ہے۔ تو گویا امام نے بتایا کہ اگر ایک قطرہ شیر بھی ہمارے دہن سے گر جائے تو وہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ تو ماں نے بھی چاہا کہ موازنہ ہو جائے کہ آسمان کا چاند کیا ہے اور زہرا کا چاند کیا ہے، اور اس چاند کے معجزات کیا ہیں۔ کتنی مبارک رات ہے کہ آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ چاند پورا ہوتا ہے، اور نام اس کا سورہ برات کے نام پر شب برات، بے رے الف تے، الف پہ حمزہ، برات یعنی تبرہ والی رات۔ برات تبرہ یعنی سورہ توبہ میں ہے، برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول دونوں مشرکین سے تبرہ اختیار کرتے ہیں، اس سورے میں اعلان ہوا، یعنی جتنے بھی دشمنان خدا ہیں ان سے برات کی رات۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جتنے بھی محمد کے دشمن ہیں اور جتنے بھی علی کے دشمن ہیں، جو خدا کا دشمن ہوگا وہ محمد کا بھی دشمن ہوگا اور اہل بیت کا بھی دشمن ہوگا، اور یہ وہ برات کی رات ہے کہ ان سے دوری اختیار کی جائے، اور ان سے قربت، اور ان سے قربت سب سے آسان طریقہ خط و کتابت ہے کہ رابطہ رہے۔ دیکھیے نا، یہی تو دلیل ہے کہ امام ہیں، اور اگر عریضہ نہ ہوتا، نہیں، آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا امام ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، یا جائیں گے آپ کسی کے پاس استخارہ دکھانے، سرکار قبلہ استخارہ دیکھ دیجئے، ہم خط لکھیں امام کو کہ نہ لکھیں، یا یہ خط رکھ لیجئے اور یہ خمس کی رقم ہے امام کو بھجوا دیجئے، محتاج نہیں رکھا کسی کا، خود خط لکھو اور جا کے دریا میں ڈال دو۔ رہ گیا یہ کہ جواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر سے سوال ہو اور ادھر سے جواب نہ آئے؟
اسی لیے زیارت رکھی کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے۔ جب آپ نے کہا السلام علیکہ، امام پہ واجب ہوا جواب دیں۔ اب یہ کہ آپ کے کانوں نے جواب نہیں سنا تو میں نے تو کہا غیب تو کسی کو بھی نہیں نظر آ رہا، آپ کو کیا پتا آپ کی کیا مدد ہو گئی؟ کیا یہ مدد کم ہوئی کہ آپ نے سلام کیا، زیارت پڑھی، شیطان آپ کو کہیں جھونکنے والا تھا، امام آ گئے، کہا ہٹ جا یہ میرا ہے۔ بھائی ان کی ہدایت بھی تو نعمت ہے، ورنہ شیطان تو آپ کو کہیں بھی پھنسا، کسی وقت پھنسا سکتا ہے، اور اس کے جال سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے صلوات رکھیے، پڑھیے صلوات۔ جناب 1 گھنٹہ پورا ہو گیا اور تقریر ہو گئی، اور ہم آپ کے ساتھ آج کی رات شریک ہوئے اس جشن میں، بہت خوشی کی بات ہے، اور ایسے ایسے جشن آتے رہیں، اور اگر وہ آ بھی جائیں تو کیا ہے، ان کے سامنے ایسے جشن ہوتے رہیں۔ ابھی تو وہ شریک ہیں تو غیب میں شریک ہیں، وہ دن آئے کہ آپ کے ساتھ شریک ہوں، آپ انہیں دیکھیں۔ تو یہی دعائیں ہیں کہ یہ تو دیکھیے پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ کس کی معرفت کتنی ہے، یہ بھی غیب میں ہے۔ اس مجمع میں کیا معلوم سب سے زیادہ امام سے قریب کون بیٹھا ہے، اور یا سب بیٹھے ہیں جو امام سے قریب ہیں۔ جو لو لگائے وہ قریب ہے، جو ان پہ سلام کرے وہ ان سے قریب ہے، جس کو ان کی مدد مل جائے وہ ان سے قریب ہے، بڑی قربت ہے اس کی۔ عریضہ ڈالیے، سلام کیجئے، اپنی حاجت اس میں لکھ دیجئے۔ عربی ساری اس میں لکھی ہے، مسئلہ نہیں کہ آپ کی اردو امام زمانہ کیسے پڑھیں گے، سب اس میں عربی میں خط میں لکھا ہوا ہے، سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ بس آپ کو اپنی حاجت بیچ میں اردو کی ڈال دینی، چاہے انگریزی میں لکھیے، سرائکی میں لکھیے، کسی زبان میں لکھیے، دنیا کی ساری زبانیں انہی کے گھر سے ایجاد ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بس رات کو نکلتے ہیں، عریضہ لکھ کے رکھتے ہیں، اور چونکہ آٹے میں عریضے کو لپیٹتے ہیں، وہ مچھلی کا محنتانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ فرش بچھتا ہے پانی کے اوپر، اور امام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ جو پانی میں عریضے کا فلسفہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آج کی رات امام پانی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، فرش بچھ جاتا ہے پانی، اور جتنے زندہ انبیاء ہیں وہ سب امام کے پاس سلامی کے لیے آتے ہیں، اور تمام اصحاب کہف اور یہ سارے لوگ سلامی کے لیے آتے ہیں، اور مچھلیاں جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر مومنین کے عریضے اپنے منہ میں لیے ہوئے جاتی ہیں اس فرش کے پاس، اور امام کے پاس سامنے رکھ دیتی ہیں، سارے عریضے مچھلیاں لے جاتی ہیں۔ تو مچھلیاں جب عریضے لے جاتی ہیں تو اتنی دیر میں وہ اپنا محنتانہ آٹا جو ہے کھا چکی ہوتی ہیں، کاغذ دانتوں سے دبا کے امام کے سامنے رکھتی ہیں، اور ایک قطرہ پانی کاغذ میں نہیں لگتا، اور وہ بالکل حفاظت کے ساتھ وہ کاغذ امام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور چونکہ امر کے مالک ہیں اس لیے جو کچھ آپ نے لکھا امام نے پڑھا اور حکم آپ نے دے دیا۔ اب یہ کہ بھائی مسئلہ اسی لیے مشہور ہے کہ دیر ہے، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بات ٹل جائے۔ اب وہ مصلحتیں کیا ہیں وہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس کے اوپر بڑی تقریریں ہو سکتی ہیں کہ دعا میں دیر کیوں لگتی ہے، وہ بھی اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو مومن دعائیں مانگتا ہے رو رو کے اور گڑ گڑاتا ہے تو ہم نہیں دیتے اس کو۔ تو وجہ پوچھی گئی امام سے، رسول اللہ سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا گڑ گڑانا ہمیں اچھا لگتا ہے،
اس کا گریہ ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم ابھی دے دیں گے تو وہ پھر چھوڑ دے گا اس طرح ہماری بارگاہ میں. تو یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اور پکارو ہمیں اچھا لگتا ہے. تمہاری آوازیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. جب تم ہمیں پکارتے ہو الجل الجل تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. پکارتے رہو، آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں. تو اصحاب امام بھی سن رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہے. اور پھر رہ گیا یہ کہ بھئی آپ کا مرتبہ کیا ہے. تو یہ تو ہر امام نے آپ کی تعریف کی ہے. آپ سے مراد صدیوں سے جو چاہنے والے آ رہے ہیں اور آئیں گے، ان کی تعریفیں ہر امام نے کی. رسول اللہ نے کی، مولا علی نے کی، شب عاشور امام حسین نے کی، اپنے اصحاب سے کی. اور وہ تعریفیں سن لیجئے کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا زہیر، حبیب، مسلم، کیا کہنا تم لوگوں کا کہ ایسے اصحاب نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. اتنی تعریف کر کے کہا لیکن وہ تم سے بھی زیادہ افضل ہوں گے کہ جو ہم سب پر ایمان لائیں گے آنکھ سے دیکھے بغیر. اس لیے کہ تم تو آنکھ سے دیکھ کر ایمان لائے. ان کو سلام کرو جنہوں نے 12 کو نہیں دیکھا اور پھر بھی جان دینے کو بیٹھے. تو تعریف کی. ہاں یہ ہضم نہیں ہوگی آپ کو یہ تعریف، یہ میں جانتا ہوں. برسا برس سے پڑھ رہا ہوں میں، 58 برس ہو گئے مجھے ذاکری کرتے. اتنے تجربوں سے میں گزرا ہوں، اتنے تجربوں سے گزرا ہوں، اتنے تجربوں سے گزرا ہوں کہ جب کبھی شیعوں کی تعریف کرو تو وہ سمجھتے ہیں یہ کسی آسمانی مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے. یہ ہے یقین کی منزل کہ اپنے آپ کو وہاں پہنچا دو کہ وہ ائمہ کی فضیلتیں جو تمہارے لیے ہیں اسے جلدی سے اپنا لو کہ ہاں میرے لیے ہیں. تو اس منزل پر پہنچنا بھی کتنا مشکل ہے معرفت کی منزل پر. تو وہ اسی طرح پہنچا جا سکتا ہے کہ ہم ہیں دنیا میں لیکن دل ہمارے ان کے ساتھ ہوں، دل ہمارے ساتھ ہوں. اور وہ جب آئیں گے، کل بھی تقریر ہے انشاءاللہ حسین گردیزی صاحب کی طرف سے، آج جمیل عباس گردیزی صاحب کے یہاں کی محفل تھی. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں. جب وہ آئیں گے کل تفصیل عرض کریں گے تو خانہ کعبہ سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا خانہ کعبہ سے پشت لگائے ہوئے اور میری جیسی زلفیں اس کے دوش پر، میری جیسی ریش اور سیدھے رخسار پر وہ تل جیسے میرے رخسار پر، ویسے ہی اونچی پیشانی، ویسے ہی قامت، پورا سراپا رسول اللہ نے کھینچا. اور جب آئیں گے اور بیعت لیں گے تو شان دیکھیے آپ کہ پشت جو ہے وہ کعبے کی دیوار سے، رکن یمانی وہ جگہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی، اسی طرف سے 12ویں مولا کی آمد ہے. گویا گھر کا مالک آ گیا. گھر کا مالک جو ہم کہتے ہیں اہل بیت کعبہ، اہل بیت یہ ہیں گھر کے مالک. گھر تو کوئی قبضہ نہیں کر سکا اور کر بھی نہیں سکتا. تالا پڑا ہے. اللہ کے گھر میں تالا پڑتا ہے نہیں؟ ابے اللہ کے گھر میں تالا، اس میں کون سا مال رکھا ہے اللہ کا جو لٹ جائے گا؟ لیکن تالا یہ بتا رہا ہے مالک ہے. بھائی آپ کے خالی گھر ہوتے ہیں، کوٹھیاں لوگوں کی بنی ہیں، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی لندن میں رہ رہا ہے، گھر میں کوئی سامان نہیں ہے لیکن تالا ہے. نہ ڈالیے مطلب کیا کوئی لوٹ لے جائے گا؟ نہیں، وہ تالا پڑے گا چاہے ہلکا سا پڑے، چھوٹا سا پڑے، بڑا سا پڑے. تالا دیکھ کے آدمی سمجھ جائے گا مالک ہے. جس کے پاس کنجی ہوگی، جس کا گھر ہے، تو عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی تالا ڈالا، پڑوسی کو چابی دے دی،
یا ایک چوکیدار رکھ لیا، اگر بہت وافر مقدار میں پیسے ہیں تو 4-5 ہزار کا ایک چوکیدار رکھ لیا، بھیا یہ چابی رکھو، ہم جا رہے ہیں امریکہ یا لندن، تو یہ تم ذرا گھر کو دیکھ کے صفائی وفائی کرتے رہنا، اندر جانا ذرا جھاڑو واڑو دے دینا اور صفائی کر کے پھر تالا لگا دینا، کنجی اپنے پاس رکھنا۔ تو پتہ چلا کہ چوکیداروں کے پاس کنجی رہتی ہے، تالا کھول کے وہ اندر جاتے ہیں، گھر میں ایک جھاڑو رکھی ہوتی ہے، جس ملک کا پریسیڈنٹ آئے وہ استدعا کہتا، وہ جھاڑو ہمیں بھی ذرا ہاتھ میں پکڑا دیجئے۔ تو یہ سب اس گھر کے جھاڑو دینے والے ہیں جنہیں آپ بادشاہ، پریسیڈنٹ اور وزیر اعظم کہتے ہیں، اس گھر کے ملازمین ہیں جو چاہتے ہیں کہ سعادت یہ ہے کہ ہم جھاڑو دے دیں۔ حد یہ ہے کہ جو امام کعبہ کہلاتا ہے وہ بھی اندر صفائی کرنے جاتا ہے اس گھر کی۔ تو مالک گھر کا جو ہے وہ ہے، اور تالا بتا رہا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، تالا بتا رہا ہے کہ مالک کا انتظار ہے، جب وہ آئے گا تو گھر دے دیا جائے گا۔ اور عام طور سے جیسے گھر کا رکھوالا ہوتا ہے تو وہ محلے کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے کراچی میں چوکیدار رکھ لیا جاتا ہے پورے محلے کے لیے، وہ اپنا سائیکل پہ بیٹھا 12 بجے نکلا، صبح 5 بجے جاتا ہے، پورے رات وہ محلے کا چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، سائیکل پہ بیٹھ کے ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، 5 بجے تک اس کے 7 چکر تو ہو جاتے ہیں۔ تو جاؤ بھائی چکر لگا کے دیکھیے آؤ گھر پہ قبضہ تو نہیں ہو گیا، اور یاد رکھنا مالک آنے والا ہے، مالک آنے والا ہے، جاؤ گھر جا کے دیکھاؤ۔ اگر تم اپنے مالک سے وفادار ہو تو ابھی مالک کو تو نہیں دیکھ سکتے، تم گھر تو دیکھاؤ۔ تو سب گھر دیکھنے جاتے ہیں، ہاں بھائی گھر ٹھیک ہے، محفوظ ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، غلاف پڑا ہوا ہے۔ تو غلاف بھی بتا رہا ہے کوئی آئے تو جو یہ غلاف اٹھائے، غلاف اتارے۔ تو کعبے نے بھی گویا نقاب ڈال لی غیب کی، اور وہی آئیں تو کعبہ سوگ بڑھائے۔ وہ سوگ نشین اسی لیے ہوا کہ سارے امام اس سے جدا ہو گئے، اور آج تک جدا ہیں گھر سے، اس لیے وہ کالا لباس پہنے ہوئے۔ امام آئیں گے عاشور کے دن، 10 محرم کو پکار ہوگی شب قدر میں، رمضان میں، تو رمضان کے 6-7 دن اور پورا مہینہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 3 مہینے اور 10 دن محرم کے، تو یہ 3 مہینے اور 17 دن کے بعد وہ آ جائیں گے پکار کے، جبریل پکاریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا شب قدر میں آدھی رات کو پکار ہوگی کہ ظہور ہو گیا، اور کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ آواز نہ سنے۔ جبریل کی پکار کو سب سنیں گے کہ آمد ہو گئی ہے، اور وہ آ چکے۔ اور آنے کی نشانی یہ ہے کہ جو حجرہ عبادت ہے امام کا، مکان میں خاص عبادت کا حجرہ جہاں آپ کا مصلی بچھا ہے، تو پہلو میں سیدھے ہاتھ کی طرف، پہلو میں ذوالفقار نیام میں رکھی ہے۔ دروازے پر، صدر دروازے پر ذوالجناح موجود ہے، اور بالکل سامنے کونے میں گھر کے علم عباس کا لپٹا ہوا نصب ہے۔ اور جس وقت پکار ہوگی جبریل کی اور حکم آئے گا تو اس وقت ذوالفقار آپ سے آپ نیام سے نکل آئے گا، اور عباس کا پرچم خود کھل جائے گا، اور ذوالجناح سر جھکائے ہوئے امام کے قریب آ جائے گا۔ اور زیادہ دیر نہیں لگے گی امام کو حکم کے بعد کہ ذوالفقار اٹھائیں گے، دستے پہ ہاتھ رکھیں گے، رکاب میں پیر ڈالیں گے، عباس کا علم لیں گے، اور گھوڑے پر آپ تشریف فرما ہوں گے۔ وہی ذوالجناح جو کربلا والا ہے، وہی ذوالفقار جو کربلا والی ہے، وہی علم جو کربلا والا ہے،
اور اس طرح آپ ظہور کریں گے۔ مکان میں آپ کے تابوت سکینہ ہے، وہ تابوت جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس میں تمام انبیاء کے تبرکات ہیں، اور اس کے بعد ہر امام کے تبرکات اسی میں رکھے جاتے رہے۔ اور جب امام آئیں گے آپ کا سامان اونٹوں پہ لد کر ساتھ چلے گا، اور جب آپ آئیں گے کعبے میں اور جب رجت شروع ہوگی تو سب سے پہلے رسول خدا بیٹے سے ملنے تشریف لائیں گے، پھر مولا علی آئیں گے، پھر امام حسن آئیں گے، پھر امام حسین آئیں گے، 11 امام آ جائیں گے۔ جب امام حسین تشریف لائیں گے تو آپ اس وقت پوچھیں گے کہ وہ تمام چیزیں مہدی کہاں ہیں، تو اس وقت آپ صندوق منگا کے کھولیں گے اور کہیں گے یہ ہیں وہ امانتیں جو اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی کی ہیں، اور پھر امام بتاتے جائیں گے کہ یہ نوح کی چیز ہے، یہ ادریس کی ہے، یہ ان کا تبرک ہے، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ ان کے تبرکات ہیں۔ سب دکھانے کے بعد پھر ایک کرتا نکالیں گے خون بھرا اور کہیں گے یہ میرے جد رسول خدا کا وہ کرتا ہے جو جنگ احد میں آپ پہنے ہوئے تھے۔ وہ کرتا نکالیں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ایک کرتا نکالیں گے جو خون سے بھرا ہوگا، اور پھر فرمائیں گے کہ یہ آپ کا وہ کرتا ہے جو آپ کی بہن میری جدہ زینب کربلا سے لے کر آئی تھی اور روضہ رسول پہ چڑھا دیا تھا۔ اس وقت امام حسین گلے لگائیں گے امام مہدی کو اور پیشانی چومیں گے۔ یہ گویا رجت ہے۔ تقریر میں نے ختم کی، اور اس کے بعد فوراً جب رسول خدا تخت نشین ہوں گے اور پہلو میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ پورا گھرانہ ایک جگہ جمع ہوگا۔ اور جملے یہ ہیں لکھنے والے علماء اور عرفاء نے لکھے اور محدثین نے کہ اس دن رسول اللہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ اپنے پورے گھرانے کو ایک جگہ دیکھیں گے، علی سے لے کر مہدی تک سب پہلو میں ہوں گے، اور اس وقت جبریل امین آئیں گے اور سلام کر کے کہیں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ اذن دیں تو تمام مقدمات پیش کر دیے جائیں۔ اس وقت رسول اللہ اجازت دیں گے کہ کارروائی شروع ہو اور مقدمہ شروع ہو۔ جیسے ہی آپ یہ فرمائیں گے ایک پکار ہوگی اور کنیزیں پکار کر کہیں گی کہ بی بی تشریف لا رہی ہیں، سیاہ چادر میں، سر سے پیر تک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی داخل ہوگی، اور ہاتھوں میں اس کے ایک لاش ہوگی، اور وہ لاش لا کر وہ بی بی رسول خدا کے سامنے رکھ دے گی۔ تو رسول اللہ پوچھیں گے خدیجہ یہ کس کی لاش ہے؟ یہ لاش جو تم لے کر آئی ہو یہ کس کی لاش ہے؟ تو جناب خدیجہ فرمائیں گی یہ میرے نواسے محسن کی لاش ہے۔ سب سے پہلا مقدمہ جو رسول خدا کے سامنے پیش ہوگا رجت میں وہ جناب محسن کا مقدمہ ہے، جس کا ذکر پورے مقدمے کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے اللہ نے، اور ایاسم بن قتلت، اور اس دن ہم اس چھوٹے سے کشتے سے پوچھیں گے تجھ کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، اور اس وقت یہی آیت رسول اللہ دہرائیں گے اور بچے سے پوچھیں گے تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد فرمائیں گے خدیجہ میری بیٹی زہرا اپنے بچے کا لاشا لے کر کیوں نہیں آئی، کہ اتنی دیر میں جناب خدیجہ فرمائیں گے اس کی گود خالی نہیں ہے رسول اللہ، اور پھر پکار ہوگی کہ شہزادی کونین تشریف لا رہی ہیں۔ جس طرح خدیجہ بی بی آئیں اسی طرح جناب سیدہ داخل ہوں گی سیاہ چادر میں، ہاتھوں پہ ایک لاش لیے ہوئے، اور آتے ہی رسول خدا کے سامنے وہ لاشا رکھ دیں گی، اور پھر رسول خدا جناب فاطمہ سے پوچھیں گے سیدہ یہ کس کا لاشا ہے؟
تو آپ مڑ کر کہیں گی یہ رباب ہے میری بہو، یہ حسین ہے میرا بیٹا، جس کا یہ چھوٹا بچہ علی اصغر ہے۔ اور اس طرح امام زمانہ کو بلا کر رسول خدا اذن دیں گے کہ یہ سارا مسئلہ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم اس وقت زمانے کے امام ہو۔ اور فرمایا رسول خدا نے کہ اس لیے اللہ نے مہدی کا نام منصور رکھا ہے۔ منصور کے معنی ہیں انتقام لینے والا، ایک خطاب آپ کا منتقم بھی ہے، اور اسی لیے ذوالفقار کو رکھا گیا ہے کہ جتنے بھی جرم آل محمد کے خلاف ہوئے پہلے وہ مقدمے پیش کیے جائیں گے، اور پھر قاتلوں کو حاضر کیا جائے گا، بلایا جائے گا بارگاہ نبوی میں، اور پھر ان سے کہلوایا جائے گا، وہ اقبال جرم کریں گے، اور اس کے بعد امام زمانہ انہیں قتل کریں گے۔ اسی کو ظہور کہتے ہیں، اسی کو رجت کہتے ہیں۔ ہم اسی انتظار میں ہیں کہ دنیا کے سارے مقدمے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب مجرم بھاگ جاتا ہے۔ مجرم پکڑ جائے تو سزا ہے، مجرم بھاگ گیا تو دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی۔ اللہ کہتا ہے میری وہ عدالت ہے کہ مجرم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ اسی کو عدالت الہی کہتے ہیں، اسی کو رجت کہتے ہیں، اسی کو ظہور کہتے ہیں کہ دنیا کے سمجھ میں یہ فلسفہ آئے کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی مجرم بھاگ نہیں سکتا۔ اور رہ گیا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ معاف کر دیا جائے گا، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ سب سے پہلے تو شیطان کو معاف کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا جو سب سے بڑا مجرم شیطان ہے، تو اگر شیطان کی بخشش ہونے والی ہے تو سارے شیطانوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور جب شیطان کی بخشش ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ قتل بھی کیا جائے گا، اسے جہنم میں بھی بھیجا جائے گا۔ اس طرح سارے شیطانوں کو جہنم میں رہنا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا پانا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی شرک کریں اور آل محمد کے دشمنوں کی ہمدردی کریں، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے۔ علم شرک نہیں ہے، تابوت شرک نہیں ہے، امام باڑہ شرک نہیں ہے، مجلس شرک نہیں ہے، دشمنان اہل بیت کی ہمدردی کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔ بس اس شرک سے اللہ ہم کو بچا لے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اس عظیم رات میں اور شب قدر میں۔ ہم دعا کرتے ہیں اس امر والی رات میں، صاحب امر کی رات میں، کہ ہم میں جو بیمار ہیں بحق امام زمانہ اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو مر گئے اعلیٰ علین میں ان کے درجات کو بلند فرما، بحق محمد اور آل محمد جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے، اللہ صدقے میں امام زمانہ کے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، پروردگار اور تاجیل فرما۔ 3 بار بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے اٹھیں اور ایک دوسرے کو لپٹ کے گلے لگا کے مبارکباد دیں۔